2011 کے آغاز میں ریمنڈ ڈیوس اور مئی میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے واقعات کے بعد سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں پیدا ہونے والا کھچاؤ کم نہیں ہو پا رہا۔ امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا نے منگل کے روز کہا کہ اگرچہ پاکستانی حکومت کے حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ جیسی عسکریت پسند تنظیموں سے رابطے ہیں، لیکن امریکہ کے پاس پاکستان سے قریبی تعلقات رکھنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے چین کو اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کے دوران تباہ ہونے والے انتہائی جدید امریکی ہیلی کاپٹر کے تباہ شدہ ٹکڑوں کے معائنے کی اجازت دینے کے بارے میں چھپنے والی رپورٹوں پر یہ کہہ کر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ خفیہ معلومات کا معاملہ ہے۔ Well, I'm not going to comment because it does relate to classified intelligence. جبکہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے متاسفانہ لہجے میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی اشروں پر محیط ہیں اور دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے جائز شکایات بھی رہی ہیں، جن میں ہماری ماضی کی سیاسی غلطیاں بھی شامل ہیں۔ So I think the Pakistanis have میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کی امریکہ کے لیے ایک رائے ہے جسے سنجیدہ سمجھنا چاہیے، یعنی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے اتحادی ہیں مگر وہ دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ سابق امریکی نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج ان تعلقات کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ نے 1947 سے لے کر اب تک شاید 6 مرتبہ پاکستان کی امداد بند کی ہے، مگر تعلقات میں تناؤ کی ایک اور وجہ خطے میں امریکہ کی دیگر ترجیحات بھی ہیں۔ But on the other hand, as the United States had announced a strategic partnership with India, the historic fears of India. امریکہ نے بھارت کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا تو بہت سے پاکستانی رہنماؤں نے بھارت کی طرف سے تاریخی خطرات کو مد نظر رکھا، اور یہ ایک وجہ تھی کہ پاکستان افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان وجوہات کی بنا پر پاکستان نے اپنی پالیسی تبدیل کی، اور سب سے بڑھ کر اگر پاکستان کی نظر سے دیکھا جائے تو پاکستانی رہنماؤں کو کبھی یہ یقین نہیں ہوا کہ امریکہ پاکستان کی مدد برقرار رکھے گا۔ سابق پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال ان کے لیے باعث تشویش ہے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی خاطر اپنے اختلافات حل کرنے چاہیے، دوسری صورت میں پاکستان، امریکہ اور باقی دنیا کو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ہماری مشترکہ کوششیں کمزور ہوں گی۔ دونوں ملکوں کے اختلافات اس وقت بڑھے جب امریکی نیوی سیلز نے ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ہلاک کیا۔ 2 مئی کے واقعے کے بعد سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اگلا دور نہیں ہو پایا۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد روک دی ہے، جبکہ پاکستان نے امریکی اہلکاروں کے لیے ویزوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے اور اس کے طریقہ کار کو سخت کر دیا ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔